ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم نے کل ایک گفتگو شروع کی تھی قیامت کی نشانی اور فتنوں کے حوالے سے، تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کل آپ نے علامات کبریٰ کا ذکر کیا تھا، کل 12: دخان، دجال کا آنا، پھر سورج کا جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا۔ میں چاہوں گی اسی تسلسل سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دخان کیا ہے؟ کیا یہ اسموگ اور فوگ کی صورت میں پہلے ہو چکا ہے، یا یہ کوئی مختلف قسم کا دھواں ہوگا؟ قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ تو میری بھی یہی خواہش تھی کہ آج ہم اس کو تسلسل سے کر کے تھوڑا ان کو کنکلوڈ کر لیں۔ دیکھیے، علامات صغریٰ کا ذکر ہو گیا، علامات کبریٰ میں جو پہلی علامت ہے وہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ یہاں سے آغاز ہوگا علامات کبریٰ کا۔ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق جامع مسجد میں امامت کروا رہے ہوں گے کہ امام مہدی کی تشریف فرما ہوتے ہی دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ دجال نکلے گا اصفہان کے علاقے سے، خراسان سے علاقے سے۔ اس کے بعد دجال کے جو اولین دستہ ہوگا وہ خراسان سے 70,000 یہودی، جن کی حدیث میں لفظ ہے موٹی چادریں انہوں نے یوں اوڑھی ہوں گی، جس طرح ہم اوپر سردیوں میں یوں نہیں کر لیتے، اوڑھی ہوں گی، اور وہ دجال کے ساتھ چلیں گے۔ اور امام مہدی علیہ السلام جامع مسجد دمشق میں فجر کی نماز کے لیے، امامت کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، کھڑے ہوں گے، تو اس کے وسطی مشرقی مینار کی طرف دو فرشتوں پر پروں پر ہاتھ رکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جامع مسجد دمشق کے اندر۔ اسی میں امام مہدی کھڑے ہوں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے کہ آپ جماعت کروائیں، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، آپ اس امت کے امام ہیں، آپ جماعت کریں۔ امام مہدی امامت کروائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اور اتنے دیر میں دجال اپنے اس 70,000 لشکر کے ساتھ اس کی طرف پورا پیش قدمی کر چکا ہوگا۔ وہ یمن سے گزرے گا، بہت سارے علاقوں کو تاراج کرتا ہوا اور تباہ و برباد کرتا ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ امام مہدی علیہ السلام کی کیا پہچان ہوگی، کیا ان کے ظاہری ایسے اوصاف ہوں گے جنہیں دیکھ کر امام مہدی پہچان علیہ لیا السلام جائے؟ کی بہت ساری پہچانیں حضور علیہ السلام نے خود بتائی۔ امام مہدی حضور نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا، وہ سادات میں سے ہوں گے۔ یہاں علامہ صاحب بھی تشریف فرمائے، بجائے کہ آگ بات جائے میں یہیں پہ بتا دوں، اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں امام مہدی علیہ السلام کا آمد یہ اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت ثابت ہے۔ لیکن یہاں ایک تھوڑا سا جو ہے ڈیفرنس آف اوپینین یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک ان کی ولادت ہوگی، اور اہل تشیع کے نزدیک ان کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ غیبت کبریٰ میں ہے، ان کا ظہور ہوگا۔ صحیح۔ بہرحال وہ تشریف لے آئیں گے، پردے غیبت سے لائیں یا ان کی ولادت۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا میرا نام ان کے نام پر ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ دیکھیں ایک بات بتائیں کہ جو ہدایت والا ہوتا ہے نا، تو اس کا چہرہ خود بتا دیتا ہے کہ وہ ہادی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہادی اور مہدی کے مد مقابل دجال ہوگا۔ اس کے چہرے کی خرابیاں بھی رسول اللہ نے بیان کی ہیں کہ وہ ہوں گی تو دو آنکھیں، لیکن اس کی بائیں آنکھ سے وہ دیکھے گا، اس کی دائیں آنکھ کام نہیں کرے گی، دائیں آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ خیر، وہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام جماعت کروائیں گے اور حضرت عیسیٰ اقتداء کریں گے، اور وہ لوگ پلٹ کے نماز کے بعد جب پیچھے سے مسجد کا دروازہ کھولیں گے تو دجال اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہاں موجود ہوگا۔ اچھا۔ وہاں سے پھر ان کے ساتھ جنگ شروع ہوگی، حتیٰ کہ دجال کو قتل کر دیا جائے گا۔ دجال قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جب دجال کو قتل کرنے کے بعد امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دونوں مل کر یہ جنگ کریں گے؟ صحیح۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام زمین پر اور حضرت عیسیٰ مل کر زمین پر عدل قائم کر دیں گے۔ حدیث میں ہے کہ زمین کا ہر وہ دانہ جو کسی کے گناہ، کسی کی بدکاری، کسی کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے روک رکھا ہے، وہ اللہ حکم دے گا کہ زمین قیامت تک کے لیے تو نے جو اگلنا ہے وہ اپنا رزق اگل دے گا۔ اتنی فراوانی ہو جائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام 7 سال بعد، امام مہدی 7 سال حکومت فرمائیں گے۔ اس کے بعد بیت المقدس کے اندر اہل سنت مساجد کے نزدیک ان کا روضہ انور بنے گا۔ اس کے بعد آگے یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی حیات رہیں گے، اور یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ امام مہدی نمبر 1، دجال نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نمبر 3، اور چوتھی جو علامت کبریٰ ہے وہ یاجوج ماجوج۔ یہ ذوالقرنین نے، حضرت ذوالقرنین نے، قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے، قرآن مجید میں حدیث میں کثرت سے ذکر ہے۔ وہ جب سفر کر رہے تھے تو دوران سفر وہ ایک ایسی بستی پر پہنچے جو پہاڑوں کے درمیان تھی، تو ارد گرد کے لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ کسی کی بات سمجھتے ہیں، اور نہایت ظالم ہیں۔ صحیح۔ تو حضرت، اور انہوں نے کہا ہمیں ان کے لیے کچھ ہمارے لیے حفاظت کا حصار بنائیں، ہم آپ کو کچھ اس کے عوض دیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا نہیں، اللہ کا میرے پر فضل ہے، تم میری مدد کرو تو لوہے کے ٹکڑے اٹھا کے لاؤ۔ انہوں نے وہ جہاں پر رہتی تھی دیوار قائم کر دی، پھر قرآن مجید میں کہ اس کو آگ لگا کے دھونس دیا، اور پھر اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ فرمایا کہ اب قیامت تک یہ اس کو
نہیں کھول سکیں گے۔ یاجوج ماجوج روزانہ اس کو کرتے ہیں، نکالتے ہیں، لیکن وہ دیوار جب ایک پیاز کے پتر کی چھلکے کی جتنی رہ جاتی ہے تو وہ تھک کے ان کا سردار ان کو کہتا ہے باقی کل کریں گے، اور واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اگلے دن جب وہ آتے ہیں تو پھر وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب قرب قیامت میں وہ دیوار کیوں کھلے گی؟ حدیث صحیح کے اندر ہے بخاری شریف میں کہ وہ آخری دفعہ جب وہ اس کو دیوار کو کرید رہے ہوں گے تو اس دن وہ کہیں گے انشاءاللہ کل ہم اس کو آ کے تو ڈاکٹر صاحب یہ دیوار کا کوئی سائنسدان یا کوئی ایسے جی ہاں بہت ساری پتہ لگا سکیں کہ کہاں پر ہے، کس ایگزیکٹلی مقام نہیں پر؟ کہا جا سکتا، پرسیپشنز بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں پرسیپشن بہت ساری ہیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں یہ دیوار چین ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کچھ اور چیز ہے، تو یہ متشابہات میں سے اس کے بارے میں ایگزیکٹلی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فلاں جگہ پہ۔ خیر جب وہ دیوار کو نکال دیں گے اور نکلیں گے تو حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ بلندیوں سے نیچے اتریں گے۔ یہاں سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ ان علاقوں، ان شہروں اور ان ملکوں میں ہیں جو عام سطح زمین سے بلند زیادہ الٹیٹیوڈ پہ ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو وہ وہاں سے بلندیوں سے نیچے نکلیں گے، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ وہ سمندر سے گزریں گے، وہ اتنے ظالم، پیاسے اور خون خوار ہوں گے کہ سمندر کے پانی کو پی جائیں گے، اور پیچھے آنے والا لشکر سمجھے گا کہ یہاں تو کبھی سمندر رہا بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو ماریں گے، کاٹیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں ان سے نجات دے۔ اللہ فرمائے گا تمام مومنوں کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ۔ صحیح۔ عیسیٰ علیہ السلام مومنوں پر لے کر کوہ طور پر آ جائیں گے، پھر اللہ رب العزت یاجوج ماجوج کو ہلاک کرے گا۔ 3 روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ ان کے گردن میں کیڑا پیدا کر دے گا اور اس تکلیف سے یہ مر جائیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اونٹ کی گردن کی طرح کا پرندہ ہوگا پرندہ، لیکن اس کی گردن اونٹ کی طرح بڑی ہوگی، وہ پرندے ان کو چونچے مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ اور تیسری روایت ہے، تینوں صحیح ہے، تیسری روایت ہے کہ ان کو طاعون کی بیماری ہوگی۔ اچھا، کچھ کو، اب اس کا تطبیق یوں ہے، ہم ان کو ملا یوں سکتے ہیں کہ کچھ کو طاعون کے ذریعے، کچھ کو ایک طریقے اللہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ تو جو طاعون کی وبا کا ایک ذکر ویسے روایتوں میں ملتا ہے، کیا وہ اسی تسلسل میں ہے؟ نہیں، وہ اسی تسلسل میں ہے، یعنی وہی وہ طاعون جو چوہوں سے لگتی ہے۔ اب ان کا اتنی بدبو ہوگی اور اتنی زمین خون سے لت پت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور کے پہاڑ سے نیچے قدم رکھیں گے تو ان کی بدبو سے اور ان کے خون سے وہ اس کا تحمل ہی نہیں کر پائیں گے۔ پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ آپ کیا کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائے گا، اور وہ ایسی بارش ہوگی کہ وہ بارش ہر شے کو بہا کے لے جائے گی اور زمین کو صاف اور ستھرا کر دے گا۔ اس کے بعد مدینہ غیر آباد ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی اگلی علامت پر بھی ہمارے علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے تفصیلاً بیان کیا کہ کیا کچھ علامت کبریٰ میں ہوگا، یاجوج ماجوج کا ذکر ہوا، یہ بظاہر کیسے ہوں گے، کس طرح کی یہ قوم ہوگی، اور پھر اس وقت دنیا کے حالات کیا ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ قیامت کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے اور جس طرح ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ ایک ڈسٹرکشن کا نام ہے اور پوری دنیا جو ہے اسے تباہ ہونا ہے، جی، تو ہم اس کی علامات پہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ وہ قیامت جو ہے وہ آ گئی ہے یا قیامت آنے والی ہے۔ تو اگر آپ اس کے لفظ پہ غور کریں، قیامت کا جو لفظ ہے اس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کرتا ہے کسی اور فلسفی کی طرف۔ ایک چیز کا قائم شدہ چیز کا گر جانا اور چیز ہے، اور ایک چیز کا قائم ہو جانا وہ اور چیز ہے۔ قیامت جو ہے اس کا تعلق قیام سے ہے۔ تو اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جسے ہم قیامت کہتے ہیں اس کے بہت سارے نام قرآن نے لیے ہیں۔ مثلا قرآن نے اسے ساعت بھی کہا ہے، قرآن نے اسے جو ہے یوم الفصل بھی کہا ہے، قرآن نے اسے یوم الدین بھی کہا ہے، روز جزا بھی کہا ہے، قیامت بھی کہا ہے۔ اس کے علاوہ محشر ہے، محضر ہے، بہت سارے نام ہیں جو اس کے لیے استعمال ہوئے، لیکن بالخصوص جب ہم قیامت کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق بہرحال کسی کے قیام سے ہے۔ جی، یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے۔ جبکہ قیامت کے بارے میں جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا جو ہے اسے تباہ ہونا ہے اور پھر ہمیں خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو جو قیام ہے، اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں، جو اسلامک مین سٹریم بکس ہیں ان کا مطالعہ کریں، تو خود قیامت جو ہے وہ نشانی ہے اس بات کی جسے ہم یوم جزا کہتے ہیں، جسے ہم ساعت کہتے ہیں، یعنی وہ دن کہ جب معاشر برپا ہوگا اور جو ہے مخلوقات اکٹھی ہوں گی اور ان کا حساب لیا جائے گا، تو اس کی طرف جو پہلا قدم ہے اس کا نام قیامت ہے۔ صحیح۔ اور قیامت کا تعلق قیام سرکار امام